داماد کہتے ہیں، ڈبل ٹائم، 2 ٹائم، یعنی وہ 2 مرتبہ دامادی کا شرف ملا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو پوری امت میں کسی اور کو نہیں ملی کہ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ ان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ شرم و حیا بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ حیا والے تھے۔ اب اس حوالے سے ایک ہی ارشاد صرف سنا دیتا ہوں، جھلک جس سے اندازہ ہو جائے کہ کتنی شرم و حیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا، جس کو آپ قمیص بھی کہتے ہیں، پہنا کرتے تھے۔ کالر مراد نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرتا وہ جس میں کالر نہ ہو اور قمیص وہ جس میں کالر ہو، یہ لوگوں نے یہاں پر اپنا بنا لیا۔ قرآن میں قمیص کا لفظ آیا ہے، اور تہ بند دھوتی لنگی آپ کہتے ہیں۔ ساری عمر زیادہ تر آپ نے لنگی باندھی ہے۔ ایک مرتبہ پاجامہ خریدنے کا ذکر ہے تو علماء لکھتے ہیں جب خریدا ہے تو پہنا بھی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کا گھٹنا مبارک، اس پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اس طرح بیٹھے تھے کہ گھٹنا مبارک ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے، گھٹنے پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عثمان آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے فوراً اپنے کپڑے سے اپنا گھٹنا ڈھانک لیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ ان کے آنے پر کیوں ڈھانک لیا ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، میں نے نہاتے ہوئے بھی کبھی اپنے آپ کو پورا ننگا نہیں کیا۔ سترے عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو یہ حصہ ڈھانکنا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں اتنا کپڑا میں نہاتے ہوئے بھی رکھتا ہوں۔ اب نبی کریم جب فرما رہے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو وہ کتنی حیا والے ہوں گے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی خصوصیات اگر بیان کرتا رہوں خاصا ٹائم لگے، جتنی احادیث ہیں وہ سب سناؤں، ٹائم چاہیے، صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ حضرت عثمان کے ہاتھ کو، سب کی آواز چاہیے، کس کے ہاتھ کو؟ یہ یاد رکھنا ہے، آپ نے اس لیے کہلوایا ہے۔ بیعت رضوان قرآن میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے۔ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، شہر میں مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان آئے، لشکر آیا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے باہر حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے، اور حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے۔ تو حضرت عثمان بات کرنے گئے، پیچھے افواہ اڑ گئی، کسی نے
بات اڑا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ وہ بات کرنے گئے تھے۔ صحابہ جوش میں آ گئے، حضرت عثمان کے قتل کی خبر سن کر جوش میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آ کر صحابہ نے حضور سے بیعت شروع کر دی کہ ہم اللہ کی راہ میں جان و مال سے لڑیں گے، خرچ کریں گے، جان بھی مال بھی، لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ جوش جہاد میں، جذبہ جہاد میں آ کر بیعت شروع کر دی۔ نبی پاک نے بیعت لینی شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہتے ہو ان کو سب خبر ہے، تو حضور نے کیوں نہیں کہہ دیا ٹھنڈے ہو جاؤ، جوش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے حضرت عثمان زندہ ہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، اپنی سمجھ اور عقل پر بڑا ناز ہے، نبی کی شان جن کے سننا گوارا نہیں۔ سنو پورا واقعہ۔ اعتراض کر رہے ہو کہ جی خبر تھی تو پہلے سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ صحابہ نے جب بیعت کر لی، نبی پاک نے صحابہ کے سامنے فرمایا میرے صحابیوں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اونچی۔ اور حضور نے اپنے دوسرے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ یہ اعلان نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں، ان کی طرف سے بیعت لے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے بھی بیعت لے رہے ہیں۔ اب اس میں جو بات ہے پوری سن لیں۔ واقعہ تو میں نے اتنا ہی بتانا تھا کہ حضور نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ فرمایا، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب افواہ اڑی، صحابہ نے بیعت کر لی، اللہ نے آیت اتاری، قرآن کریم کی آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو اللہ نے سکینت اتاری، اپنی رضا کا مجدہ خوشخبری سنائی۔ حضور جانتے تھے یہ بیعت کر رہے ہیں، ان بیعت کرنے والوں کے لیے آیت آنے والی ہے جس میں اللہ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے گا، ان کو خوشخبری ملے گی۔ تو حضور کیا روک دیتے؟ نہیں، بیعت نہیں کرو تاکہ تمہارے لیے یہ سرٹیفکیٹ نہ آئے۔ نبی کو خبر تھی، اسی لیے تو بیعت لی تھی کہ یہ بیعت کریں اور ان کو رب کی رضا ملے۔ تو تم اپنے علم کو لے کے بیٹھے رہو، تمہاری سوچ ہی اتنی ہے۔ نبی کو خبر تھی، اسی لیے تو بیعت کی تھی۔ جب حضور نے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو سمجھدار سب سمجھ گئے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، انہیں کچھ ہوا نہیں۔ صحابہ کے منہ سے نکلا حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، مکہ مکرمہ شہر میں پہنچ گئے، ہم تو احرام باندھ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے، ہمیں پتہ نہیں اندر آنے کا موقع ملے نہ ملے، وہ تو چلے گئے، ان کو طواف کا موقع ملے گا، وہ طواف کر لیں گے۔ جب صحابہ میں سے کچھ نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان نے بتا دیا سچا مرید کیسا ہوتا ہے۔ آئیے میں سمجھا دوں، صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کی شان، ان کا مقام بہت بلند، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے،
میں کہہ دوں کہ میرا فلاں مرید یا میرا کوئی مرید فلاں کام نہیں کرے گا، تو میرا یہ اعلان کرنا لوگوں کے نزدیک یہ ہوگا کہ ان کو اتنا یقین ہے اس پر، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اس درجے یقین ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ شخص وہ کام کر لے تو میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا یا نہیں؟ اونچی اگر لوگ بے ادبی سے نہیں ادب سے بھی کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ ان کو خوش فہمی تھی، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، کچھ زیادہ ہی یقین کر لیا تھا، مرید تو ایسا نہیں نکلا، پیر صاحب کو تو بڑا دعویٰ تھا مرید پر، مرید تو ایسا نہیں نکلا۔ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی بلا تشبیہ۔ حضور فرما رہے ہیں عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، میرے نبی کا فرمان ہے، ہم کسی اور پر کیا اس کو لگا سکتے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان جب گئے مکہ میں بات کی تو مکے والوں نے کہا اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں اشتعال ہے، تو کہیں ہم تو یقین کر لیتے ہیں کہ تم لڑنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے ہو، مگر آپ لوگ آئیں اندر اور کوئی شرارت ہو گئی، لڑائی ہو جائے گی، صورتحال بگڑ جائے گی، تو آپ ایسا کریں ابھی واپس چلے جائیں، پھر کچھ عرصے بعد آ جائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو پتہ ہوتا کہ داخلہ ہی نہیں ہونا ہے تو سفر نہ کرتے، اگر یہ تمہیں مثال نہ ملتی اور آج تمہیں یہ مشکل آ جاتی تو کیا کرتے؟ آج کوئی شخص احرام باندھ لیتا اور کراچی سے جدہ پہنچ جاتا، آگے نہ جانے دیتے تو پھر کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نمونہ ہے، دین آپ نے وہیں سے سیکھنا ہے یا کہیں اور سے سیکھنا ہے؟ اعتراض کرنے والے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو اپنے ساتھیوں کو لے جائیں، مکے والوں نے دوبارہ آ جائیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے، ابھی نہ کریں، لیکن اے عثمان تم تو مکہ میں موجود ہو اور یہ سامنے کعبہ، تم طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف، اونچی مرید ہو تو ایسا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا حضرت عثمان نے خود کو ویسا ہی ثابت کیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اونچی بار بار کہلوا رہا ہوں یاد ہو جائے، یہ نبی پاک نے کہاں تک دیکھا اور فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد چونکہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا آیتیں اترتی تھیں، صحابہ لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے چمڑے پر، کپڑے پر، درخت کی چھال پر، پتوں پر۔ اس زمانے میں کاغذ آسانی سے یہ ہاتھ سے کوٹ کے بناتے تھے، بہت مشکل سے بنتا تھا، تو مختلف چیزوں پر، ہڈیوں پر، لکڑیوں پر لکھا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب خود لگوائی تھی، کوئی یہ نہ کہے کہ ترتیب بعد میں لگی، نہیں، ہر آیت کی ترتیب یہ توقیفی ہے، خود لگوائی۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے دور کرتے تھے، جس سال آپ نے پردہ فرمایا 2 مرتبہ پورا قرآن حضرت جبریل امین کے ساتھ دہرایا۔ دور کرنے کا مطلب سننا اور سنانا۔ صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کتابی شکل میں اس طرح نہیں تھا جیسے آج کل کے کاغذ ہیں چھپے ہوئے،
دوسرے علاقوں کے لوگوں میں آیتوں میں پڑھنے میں اختلاف، قراتیں ہیں ساتھ، مختلف پڑھنے لگ گئے، اس میں مسئلہ بن رہا تھا، تو ایک قراءت پر پوری امت کو جمع کیا حضرت عثمان نے۔ یہ قرآن کریم کا کتابی شکل تیار کر کے پوری امت کو جو دی ہے، یہ دی ہے حضرت عثمان نے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ملا ہے حضرت عثمان کے ہاتھ سے، جو اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے ہاتھ سے ملا ہے، نبی کے ہاتھ سے تو نہیں ملا۔ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہاں تک نظر تھی اندازہ کر لیں۔ تو وہ اس لیے اعلان کہ حضرت عثمان سے ملے گا تو یہ نہ سمجھنا ان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو جو لوگ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن کہلاتے ہیں۔ قرآن کو اس طرح جمع کیا کہ ساری امت نے ایک قرات پر جمع ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ تمام لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابی جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، ان کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ایک جگہ جمع کی ہوئی ہیں، اس کتاب کا نام الریاض النظرہ۔ اس میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، میرا مددگار ہے۔ تو جس کو نبی پاک اپنا دوست فرمائیں، ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے یا نہیں؟ اونچی جو نہیں رکھے گا کیا وہ اپنا ایمان ثابت کر سکے گا؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت اور بھی بہت نمایاں، بہت ہی اہم، اور وہ یہ کہ انہوں نے 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی۔ جنت اونچی خریدی۔ جب میں خریدنے کا لفظ کہہ رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور حضرت عثمان نے خریدی، تو بیچ کون سکتا ہے؟ وہی جو مالک ہو۔ بیچ کون سکتا ہے؟ جو مالک نہیں وہ بیچ سکتا، اونچی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بیچ رہے ہیں، حضرت عثمان خرید رہے ہیں، پتہ چل گیا میرے رب نے اپنی جنت کا میرے نبی کو مالک بنا دیا۔ رب نے بنایا ہے مالک۔ کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ مالک۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ بنائے ہم مانتے، جو مانتے ہیں وہ کہیں ہم مانتے، جو نبی کو مالک نہ مانے وہ اپنی فکر کرے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
کیوں مالک کہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب۔ حقیقی مالک کون ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی کو مالک نہ کہو۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ما یملکون من قطمیر، گٹھلی کے اوپر جو باریک سفید رنگ کا بہت باریک سا چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی اس باریک چھلکے کا بھی مالک نہیں، تم نبی کو مالک کہہ رہے ہو تو یہ شرک ہے، یوں ہے وہاں۔ میں نے کہا اچھا ادھر آؤ، ہو گیا تمہارا فتویٰ؟ جی بالکل اللہ کے سوا کسی کو مالک۔ میں نے کہا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تم کیا ہو اس کے؟ جی مالک ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کسی کو اونچی مالک نہیں کہنا چاہیے، تم نے اس گاڑی کا اپنے آپ کو مالک کیسے کہا؟ وہ جی مطلب یہ۔ میں نے کہا اب مطلب کیوں نکال رہے ہو؟ اب یعنی اگر مگر نہ کرو، تم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، مکان کس کا ہے؟ جی میں مالک ہوں۔ ابھی تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا، اور تو مکان کا مالک، جائیداد کا مالک، سامان کا مالک، گاڑیوں کا مالک، کارخانوں کا مالک، اور نبی ولی کا ذکر آئے تو کہتے ہو چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اپنے لیے تو 10 چیزیں میں جی میری ملکیت میں ہے، یہ بھی میں اس کا مالک، اس کا مالک۔ کوئی قبضہ کر لے تو فوراً درخواست دیتے ہو جی میں مالک ہوں۔ آپ کے ہاں مالک اور کرایہ دار کا لفظ چلتا ہے، میں مالک ہوں جی، اور نبی کے لیے ولی کے لیے کہنا کہ مالک نہیں ہے۔ وہ بتوں کا ذکر ہے، وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنا دیا۔ اللہ خود فرماتا ھذا عطاؤنا فمنن محبوب، یہ ہماری عطا ہے۔ او امسک بغیر حساب، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ اللہ خود فرما رہا محبوب یہ ہماری عطا ہے۔ اللہ دے اور ہم کہیں کہ نہیں نبی مالک نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔